کوئی پوچھے شہیدان راہ حق سے کہ کیا جہاد سے بڑھ کر کوئی اور کام ہے؟ بہت بڑا کام ہے جہاد۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے جہاد کے لیے، مگر میں کیا کروں کہ جب لفظ جہاد استعمال ہوتا ہے تو تصور ہمارا ایک ہی طرف جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جہاد کو اتنا بدنام کر دیا، بلکہ میں لفظ بہتر کرتا ہوں، 3 لفظ ایسے ہیں جنہیں نااہلوں نے بدنام کر دیا۔ ایک لفظ سیاست، ایک لفظ عشق اور ایک لفظ جہاد۔ مقدس ترین الفاظ ہیں سیاست، عشق، جہاد، مگر سیاست بھی بدنام ہے اس لیے کہ ناکام سیاستدانوں نے، جھوٹے لوگوں نے، فریبی لوگوں نے لفظ سیاست کو زیادہ استعمال کیا، ان کی وجہ سے یہ بھی بدنام ہو گیا۔ ورنہ سیاست کتنی بڑی عبادت ہے، کوئی امام علی نقی سے پوچھے۔ زیارت جامعہ میں انتم ساست العباد، میرے مولا امام نقی ائمہ اہل بیت کو اللہ کی مخلوق میں، مولانا حضرات تشریف فرمائے، میرے اساتذہ کے برابر ہیں، مجھ سے سب سینئر ہیں، انتم ساست العباد۔ جی یہ جو ضمیر مخاطب ہے یہ اگر مقدم ہو جائے، ضمیر منفصل اگر مقدم ہو جائے، ہوا، انتا، انتے، انتم، تو یہ انحصار کا فائدہ پہنچاتی ہے۔ یعنی انتم ساست العباد یعنی آپ ہی تو ہیں جو اللہ کے بندوں میں سیاستدان ہیں۔ ائمہ اہل بیت کو ایک امام معصوم زیارت جامعہ میں، ابھی آپ امام بارگاہ میں مسجد میں مفاتیح الجنان رکھی بھی ہے، زیارت جامعہ اس کے اندر موجود ہے، آپ اسے ابھی کھول کر دیکھیں۔ انتم ساست العباد، آپ ہی سے اللہ کے بندوں میں بہترین سیاستدان ہیں۔ یعنی معصوم ائمہ کے علاوہ کسی اور کو سیاستدان نہیں مان رہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سیاستدان منوانا چاہتا ہے تو انہیں ائمہ کی سیرت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ لفظ سیاست کتنا متبرک ہے، محترم ہے، کتنا مبارک ہے، مگر کیا کریں کہ ناکام سیاستدانوں نے لفظ سیاست کو ہی بدنام کر دیا۔ اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے شمالی علاقہ جات کے کراچی کا ایک نمائندہ اجتماع ہے، دور دور سے احباب تشریف فرما ہے، مختلف آبادیوں سے تشریف فرما ہے۔ ذرا غور فرمائیں، لفظ سیاست اتنا مبارک ہی ٹھیک کریں گے کہ جو یہ درد رکھتے ہیں کہ یہ بدنام ہو گیا ہے۔ سیاست اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، شخصیات تشریف فرما ہے، علماء کرام۔ سیاست کی تعریف کر دوں، اہل دقت نے، اہل علم نے سیاست کی تعریف کی ہے۔ اچھا یہ یاد رہے میرے ان بچوں جوانوں کو کہ اس مائک کی بھی ایک تعریف ہے، اس امام بارگاہ کی بھی ایک تعریف ہے، آپ کی بھی ایک تعریف ہے، میری بھی ایک تعریف ہے، اور تعریف کی بھی تعریف ہے۔ منطق میں تعریف کی بھی تعریف ہے، تو ہر چیز کی ایک تعریف ہے، اور تعریف کا مطلب یہ ہے کہ وہ جامع الافراد اور مانع الاغیار ہوتی ہے۔ یعنی جتنے بھی اس کے اجزاء ہیں وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں، اور جو اس کے اجزاء نہیں ہیں وہ خود بخود خارج ہوتے ہیں۔ ایسا ایک جملہ بولا جائے جس میں اس کے سارے اجزاء اور تمام اس کے اعضاء کو اس میں شامل کیا جائے۔ مثلا اس مائک کے بارے میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مائک کی تعریف کریں اور میں کہہ دوں لوہے کا ڈنڈا، تو یہ تعریف نہیں ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ جی مائک کی تعریف کریں اور میں کہوں بجلی کا تار، تو یہ مائک کی تعریف نہیں ہے۔ مائک کی تعریف مجھے کچھ ایسے جملوں میں کرنا پڑے گی جس میں یہ ساری چیزیں، یہ جو آواز آ رہی ہے، یہ جو میری آواز کو کئی برابر بنا کر یہ آلہ پیش کر رہا ہے، تو ایسا کوئی لفظ بولوں کہ جس میں اس کے سوق الہی، اللہ کی مخلوق کے امور، معاملات، امور، مسائل، مشکلات، ان کی تدبیر کو سیاست کہا جاتا ہے۔ بہرحال ایک ضمناً بات آئی تو میں نے اتنی بات بھی کر دی۔ لفظ سیاست بدنام ہو گیا، ایسے ہی لفظ عشق بھی بدنام ہو گیا۔
ہمارے یہاں عشق کو اتنا بدنام کر دیا کہ ممبر پہ یہ لفظ ہی نہیں بولا جاتا جی، ورنہ یہ لفظ ہی ممبر کا ہے۔ یہ سارا مجمع عاشقوں کا نہیں بیٹھا تو کس کا مجمع بیٹھا ہے؟ یہ سب حسین کے عاشق بیٹھے ہیں۔ لفظ عشق کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، آپ کی توجہ اگر میرے ساتھ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یہ حضرت ابراہیم نہیں کودے تھے آگ میں، بلکہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں عشق کودا تھا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی۔ عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی اور عشق کود گیا۔ پھر علامہ اقبال ہی کہتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق۔ حدیث عشق، عشق کی دو ہی داستانیں ہیں، ایک کربلا ہے ایک دمشق ہے۔ یعنی علامہ اقبال کے مطابق سب سے بڑا عاشق حسین ہے یا سب سے بڑا عاشق جناب زینب کی ذات؟ حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب۔ ایک کتاب عشق کو حسین نے لکھا ہے اور ایک کتاب عشق کو زینب نے لکھا ہے۔ میں یہاں دیکھ رہا ہوں ان بچوں کو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں بیچ میں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی جیسے بیٹھے ہیں نا ایسے ہی بیٹھے رہیں گے۔ تو بدن تکلیف میں ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ جب روح کو غذا ملنے لگے وہ ہے منزل عشق۔ روح جب سکون میں ہو، چاہے بدن کو تکلیف ہو رہی ہو، تو وہ مرحلہ عشق کا مرحلہ ہے۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں خاص طور پہ شمالی علاقہ جات کے لوگوں کو۔ آپ کراچی کا مرکزی جلوس دشتر پارک سے لے کر ایرانیان تک جس شان سے لے کر چلتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس حوالے سے دو مصرے اور علامہ اقبال کے سنا دوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ آپ نے غور کیا بعض لوگوں کو سال کی 2 رکعت نماز بھی پڑھنے کا دل نہیں کرتا، عید والی 2 رکعت نماز، وہ بھی مسجد کا دروازہ چوم کے چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو نماز سے اتنا پیار ہے کہ آدھی آدھی رات کا رکوع کرتے ہیں، آدھی آدھی رات کا سجدہ کرتے ہیں، 3 گھنٹے سجدے میں ایسے 1-2 لوگوں کی میں نے زیارت کی ہے کہ جو سجدے میں زیارت جامعہ پڑھتے ہیں جی، ایسے لوگ بھی ہیں۔ نماز شب ان کی 60 سال ہو گئے ان کی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ تو بعض لوگوں کو نماز میں اتنا ذائقہ آتا ہے اور کچھ لوگوں کو سال کی 2 رکعت نماز میں بھی مزہ نہیں آتا۔ تو دونوں میں فرق کہاں ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لفظ سیاست بدنام کر دیا کچھ لوگوں نے، لفظ عشق بدنام کر دیا کچھ لوگوں نے جی۔ ایسے ہی ایک لفظ اور بدنام کر دیا، وہ ہے جہاد۔ لفظ جہاد بدنام کر دیا کچھ لوگوں نے۔ جہاد کا تصور آتا ہے تو دہشت گردی تصور میں آتی ہے، لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو خود کش دھماکے تصور میں آتے ہیں، لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو افغانستان تصور میں آتا ہے، جبکہ لفظ جہاد کے ساتھ کیا تعلق ان باتوں کا؟ جہاد جد و جہد کے خاندان کا لفظ ہے۔ جہاد، جد و جہد، مجاہد جی، مجتہد، یہ ایک خاندان سے ملے جلے الفاظ ہیں۔ یعنی جو مسلسل کوشش کرتا ہو اسے مجاہد کہا جاتا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والا مجاہد نہیں ہے، مجاہد وہ ہے کہ جو کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہو۔ الحمدللہ اس وقت بھی نوجوانوں کی تعداد، بڑی تعداد اس وقت مجلس میں ہے۔ ائمہ اہل بیت کو وہ جوان پسند نہیں ہے جو فارغ رہتا ہو، فارغ رہنے والا جوان امام جعفر صادق کو پسند نہیں ہے۔
تعلیم حاصل کر لی، 3 مہینے کا گیپ آ رہا ہے دوسرے سیمسٹر میں، 3 مہینے کا گیپ آ رہا ہے دوسرے مرحلہ تعلیم میں، یہ 3 مہینے ضائع نہیں کرے گا امام صادق کا چاہنے والا جوان۔ ان 3 مہینوں میں بھی کوئی مصروفیت تلاش کر لے گا، کچھ نہیں میں 3 مہینے کا فلاں جا کے کورس کر لیتا ہوں تاکہ میں فارغ نہ رہوں، میرے اندر میری صلاحیتوں میں زنگ نہ لگے اور میں اور بہتر انسان بن کے سامنے آؤں۔ جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، جد و جہد۔ لہذا علماء کرام تشریف فرمائیں، قرآن کی آیات کے اندر مثلا سورہ مبارکہ حجرات کی 15ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم۔ مومن وہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین کامل رکھتا ہے اور پھر اپنے یقین پر شک نہیں کرتا، یقین پانے کے بعد شک نہیں کرتا۔ اور دوسرا کام، دوسرا عنوان، دوسری نشانی مومن کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مال کے ذریعے جہاد کرتا ہے اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کرتا ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ صرف جان کے ذریعے جہاد کرنے والا مجاہد ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو مال کے ذریعے جہاد کرتا ہے وہ بھی مجاہد ہے۔ یہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچہ کریں، اچھا مال صرف پیسے کو نہیں کہتے، اسکناس کو نہیں کہتے، کرنسی کو نہیں کہتے، نوٹوں کو مال نہیں کہتے، جانوروں کو، گائے بھینسوں کو، بکریوں کو مال نہیں کہتے، بلکہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے مال کی تعریف کی ہے مقاصد کے اندر، وہ فرماتے ہیں المال الذی یمیل الیہ النفس، مال ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی طرف انسان کو رغبت ہو رہی ہو۔ لہذا شہرت مال، کرسی مال، مال، گاڑی مال، اولاد مال، یہ سب مال ہے، جس سے بھی پیار ہے وہ مال ہے۔ تو بس جس سے بھی پیار ہے اسے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تو یہ مال کا جہاد ہے۔ ہم تو 1 گھنٹے کے لیے اپنی کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، تو پھر مجاہد کیسے ہوں گے؟ جی اگر کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوں، اچھی کرسی ہمیں مل جائے اور ہمارا کوئی بڑا اور سینئر یا محترم یا دوست آ جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو جگہ دے دی تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ لہٰذا وہاں بیٹھ کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ جی دائیں بائیں آنکھیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں بھی بیٹھ جائے، ہمیں دیکھیں گے تو اس کو بٹھانا پڑ جائے گا۔ تو ہم تو اتنی کرسی چھوڑنے کو، اتنا سا جہاد کرنے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں، صلوات پڑھیں گے محمد و آپ کا امام بارگاہ اس وقت فل ہو چکا ہے، تھوڑا سا زحمت فرمائے آگے آنے کی، ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑی سی جگہ ایک اور بلند صلوات۔ مولانا میں اپنے مضمون کو کچھ سجانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے یہ کیسے کہا، کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ سب کے سب جہاد پہ جا رہے ہو؟ اور جہاد اتنا بڑا کام اور اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا عنوان، اور اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا کہ سب کے سب جہاد پہ جا رہے ہو؟ تم میں سے کچھ کو دین سمجھنے کے لیے بھی جانا چاہیے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ وہ ساری فضیلتیں جی
دیکھیے کتنا بڑا عنوان ہے جہاد کا، مگر اتنا بڑا عنوان، اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود، اتنی بڑی فضیلتیں جہاد اور مجاہد کی ہونے کے باوجود اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب جہاد کرنے نہ جائیں، کچھ مدرسہ پڑھنے بھی جائیں۔ اچھا، مدرسہ پڑھنے بھی جائیں، پر ایک نعرہ حیدری کے لگنے کا دلیل یہ ہے کہ آج کے بعد کچھ بچے طے کریں گے کہ مجھے مدرسہ پڑھنے جانا ہے۔ تشریح کر دی میں نے آپ کے نعرہ حیدری کی۔ اللہ مجاہدوں کے ساتھ عالم بھی چاہتا ہے۔ اگر معاشرے میں صرف اور صرف مجاہد ہوں اور عالم نہ ہو، میں لفظوں کو بہتر کرتا ہوں، اگر پیسہ خرچ کرنے کا جذبہ ہو اور علم نہ ہو، اگر غیرت مندی ہو اور علم نہ ہو، اگر شجاعت بہادری ہو اور علم نہ ہو، اگر کرسی ہو اور علم نہ ہو، اگر شہرت ہو اور علم نہ ہو، تو آپ ایسے ہی سمجھیے بلا تشبیہ، میں ایک عامیانہ سادہ مثال پہلے دیتا ہوں، جیسے بہترین کھانا بنا ہوا ہو اور اس میں نمک نہ ہو۔ آپ سے ایک لقمہ نہیں لیا جائے گا، کیا کرنا ہے اس بہترین کھانے کا جس میں نمک ہی نہیں ہے؟ بے نمک غذا جیسے آپ کو لذت فراہم نہیں کرتی، فائدہ نہیں پہنچاتی، ایسے ہی تمام تر صلاحیتیں ہوں اور علم نہ ہو۔ ایک عالم دین کی مجلس پڑھنے آیا ہوں، میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں۔ سوشل میڈیا میں جو دشمن زہرا کے پیروکار ہیں، ان کو اگر کوئی جواب دینے والا ہے تو اہل تشیع میں صرف اور صرف مرزا نقوی صاحب ہے۔ ان کی دراز عمر کے لیے بلند تر صلوات۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ، اور بہت مجھ سے زیادہ قابل لوگ ہیں جو جواب دے رہے ہیں، لیکن ہلکا پھلکا ہم بھی جانتے ہیں کہ ان سے بات کیسے کرنی ہے۔ کبھی کہتے ہیں یہ آج بھاولپور ہوگا، کل خانیوال ہوگا، پرسوں حیدرآباد ہوگا، ہم یہاں بیٹھے اس کے کلپ سن رہے ہیں اور یہ آج بھی کہیں ہوگا، تو میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا۔ بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد۔ جو ہے آپ اگر بازوؤں میں زور ہو اور علم نہ ہو، میں زیادہ دیر نہیں رک رہا اس نقطے کے اوپر، مگر نتیجہ ضرور دوں گا۔ اگر بازوؤں میں زور ہو اور علم نہ ہو تو وہ شجاعت نہیں، دہشت گردی ہوتی ہے۔ دہشت گردی میں اور شجاعت میں، دہشت گردی میں اور جہاد میں کون سی چیز ہے جو فرق ڈالتی ہے؟ وہ ہے علم۔ علم کے بغیر اگر بازوؤں کا استعمال کریں گے تو دہشت گردی بنے گی، اور علم کے ساتھ اگر بازوؤں کا استعمال کریں گے تو جہاد بنے گا۔ اگر پیسے کا استعمال علم کے بغیر ہوگا تو فضول خرچی کہلائے گی، علم کے ساتھ ہوگا تو سخاوت کہلائے گی۔ اگر کرسی کا استعمال علم کے بغیر ہوگا تو رشوت خوری بنے گی، اور اگر علم کے ساتھ ہوگا تو خدمت گزاری بنے گی۔ جتنے بھی کام ہیں اگر وہ علم کی حاکمیت کے بغیر ہوں تو ان سارے کاموں کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان دگنا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو اہمیت کا حامل عنوان ہے وہ ہے علم۔ میرے بچوں، جوانوں، تمہاری توجہات میرے ساتھ ہیں۔ سب سے بڑی اہل بیت کی فضیلت بھی علم ہے۔ مولا علی سے جب پوچھا گیا یا علی ہمارے نزدیک آپ کی یہ فضیلت، ساسا ابن سوہان کی روایت، مولا علی ہمارے نزدیک آپ کی وہ فضیلت، خود آپ کے نزدیک آپ کی فضیلت کیا ہے؟
تو فرمایا میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے عالم الکتاب بنایا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کا عالم علی کو بنایا گیا۔ نبی کی گود میں آ کے کہا تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ فرمایا لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات بتوراتہم واہل انجیل بانجیلہم واہل زبور بزبورہم واہل قرآن بقرانہم۔ اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، یا علی آج کے بعد معاشرے کے فیصلے آپ کریں گے، آج کے بعد لوگوں کے مسئلوں کو آپ حل کریں گے، تو میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا، زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا، قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا، اور انجیل زبور تورات قرآن پکار کے کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے۔ واہ، کے فرمان میں جہاں وسعت علم علی کا پیغام ہے کہ علی انجیل کو بھی جانتے ہیں، تورات زبور کو بھی جانتے ہیں، علی قرآن کو بھی جانتے ہیں، جہاں علی مولا کا یہ فرمان علی کے علم کی وسعت سمجھا رہا ہے، وہاں علی کے قلب کی وسعت بھی سمجھا رہا ہے۔ تمہارا کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ علامہ صاحب کو پڑھنے کے ہم سننے کے لیے آئے، مجلس ترغیب ہے خدا۔ دیکھیے میں ایک بات صرف کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ کہ مولا علی کا یہ فرمان کہ تورات زبور انجیل قرآن کے والوں کے فیصلے علی کریں گے، یا مولا علی کے علم کتنا وسیع ہے، یہ پیغام ہے نا اس حدیث میں، وہاں یہ پیغام بھی ہے کہ میرا دل کتنا بڑا ہے، ورنہ فرما دیتے کہ مسیحیوں کے فیصلے نہیں کروں گا، مسلمان ہو جائے تو فیصلے کروں گا، میں یہودیوں کے فیصلے نہیں کروں گا، مسلمان ہو جائے تو میں فیصلے کروں گا، میں صائبین کے فیصلے نہیں کروں گا، یہ کافر ہیں، مسلمان ہوتے تو میں فیصلے کرتا۔ مگر علی مولا پیغام دے رہے نہیں، معاشرے میں عیسائی رہتا ہے، معاشرے میں یہودی رہتا ہے، میں اپنے معاشرے کی بات کروں، معاشرے میں ہندو رہتا ہے، معاشرے میں غیر مسلم رہتا ہے، تم مسلمان ہو جانے کے بعد ان غیر مسلموں کو جینے کا راستہ ان کا بند نہیں کرو، ان کی زندگیوں کو عجیبا نہ بناؤ، ان کے لیے مسائل پیچیدہ نہ کرو، وہ تمہاری طرح انسان ہیں معاشرے میں رہنے والے، تم اگر مسلمان ہو تو سپر نہیں ہو گئے ہو، وہ اگر غیر مسلمان ہیں تو ان تک کیونکہ اسلام پہنچا نہیں ہے اس لیے وہ غیر مسلم ہے۔ یہ کیا ہنر ہوا کہ ہم اسلام سمجھائیں گے بھی نہیں اور اسلام نہ ماننے والے کے دشمن بھی ہو جائیں گے۔ لہذا مولا کا پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنے دلوں کو بڑا کرو۔ جب علی یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اپنا دروازہ کھول رہے ہیں تو سنی تو ہماری جان ہے، سنی ہمارے عزیز ہیں، سنی ہمارے شہری اور ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ساتھ جاب کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، ہمارے ساتھ محلے گلی کوچوں میں رہتے ہیں، تو سنی تو پھر ہماری مسلمان ہیں، ہماری جان ہے۔ لیکن علی والوں کو تو پیغام یہ ہے کہ غیر مسلموں کے لیے بھی دروازہ بند نہیں کرو۔ آپ ذرا غور فرمائیں، مالک اشتر کو جب عہد نامہ لکھ کر دے رہے ہیں مولا، تو اس میں فرما رہے ہیں مالک میں تمہیں جہاں بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے دو طرح کے بھائی ہیں، یا لفظ یوں کہیں کہ دو بھائی ہیں تمہارے۔ میں اگر اس بچے سے پوچھے تمہارے کتنے بھائی؟ 3 بھائی۔ مولا علی فرما رہے ہیں مالک تمہارے 2 بھائی ہیں، جہاں تم جا رہے ہو وہاں تمہارے 2 بھائی ہیں، اما اخ لک فی الدین، یا تمہارے دین میں
تم جیسا ہونے کی وجہ سے دینی بھائی ہے، اور نذیر لک فی الخلق، یا انسان ہونے کی وجہ سے تمہارا بھائی ہے۔ لہذا جو ہمارا دینی بھائی ہے، مثلا شیعہ کو شیعہ سے پیار ہے، یہ فطرت ہے، مثلا سنی کو سنی سے محبت ہے، یہ اس کی فطرت ہے، ہندو ہندو سے پیار کرتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، وہ اس کا بھائی ہے۔ لیکن مولا علی نے تو اور ہمارے لیے رستہ وسیع کر دیا کہ جو تمہارا دینی بھائی نہیں ہے وہ انسان تو ہے، انسان ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے۔ فلاحی ریاست کے نعرے لگانے والے، توجہ، ایک اسلامی فلاحی ریاست کے نعرے لگانے والے ذرا علی کے دروازے پر تو آئیں۔ فلاحی رسالت کہتے کسے ہیں؟ فلاحی ریاست علی بتا رہے ہیں۔ سب کو بھائی سمجھو اپنا، یہ بھی تمہاری طرح گندم کھاتا ہے، وہ بھی تمہارا طرح پانی پیتا ہے، وہ بھی تمہاری طرح سوتا جاگتا ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، وہ بھی خرید و فروخت کے لیے بازار جاتا ہے، اس کے بھی احساسات ہیں، اس کے بھی جذبات ہیں۔ میری بچی کے تو جذبات ہوں، میری اولاد کے تو احساسات ہوں، مگر وہ جو ریڑھی لگانے والے کے بچے ہیں، وہ جو ٹھیا لگانے والے کے بچے ہیں، وہ جو روڈ پہ رستے میں گڑھا کھود کر سارے دن مزدوری کر کے 100 روپے بچا کر لے کر آیا ہے، اس کی بھی تو بیٹی ہے، اسے بھی تو گڑیا چاہیے، اسے بھی تو کھلونا چاہیے، اس کو بھی تو ٹافی چاہیے، وہ بھی تو آئس کریم کھانا چاہتی ہے، اس کے بھی تو احساسات ہیں۔ تمہیں سب کے احساسات کا خیال رکھنا ہوگا، تب جا کے تم علی والے کہلاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کل کی نسبت آج ہماری ایک ایک چیز کو محسوس کیا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے، ڈھونڈا جا رہا ہے کہ شیعہ کیا کرتا ہے، علی والا کیا کرتا ہے، ماتمی کیا کرتے ہیں، عزادار لوگ کیا کرتے ہیں۔ ہر دور سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ہر دور سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ ختم کرو جھگڑوں کو، بھول جاؤ نفرتوں کو، وہ جو پرانی باتیں تھیں انہیں کہیں دفن کر کے آ جاؤ، اور طے کر لو کہ آج امام حسین کی مجلس میں امام بارگاہ گیا تھا، آج کے بعد حسینی کوئی بھی ہو اس سے میں نفرت نہیں کروں گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بلندتر صلوات، بلندتر صلوات پڑھنے کے نبی اس آیہ کریمہ میں جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت میں اللہ نے جہاد کو اور مدرسے میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کو برابر قرار دیا ہے، یعنی مجاہد اور عالم۔ میں نے بہت دیر لگا دی مولانا مرحوم کے لیے ایک جملہ کہتے دیر لگا دی کہ کیا ہی حسن ہے کہ کوئی عالم بھی ہو اور مجاہد بھی ہو۔ اللہ تو کہہ رہا ہے نا مجاہدوں سے کہ سب جہاد پہ نہ جاؤ، کچھ دین سمجھنے بھی جاؤ، کچھ مدرسے میں پڑھنے بھی جاؤ، مگر اگر کوئی عالم دین بھی ہو اور مجاہد بھی ہو تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، یہ نور علی نور ہے۔ جی، ہمیں ان علماء کی قدر کرنی ہوگی جو عالم بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں، جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتے بلکہ معاشرے کی الجھنوں کو، مشکلات کو دور کرنے اور برطرف کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک مولانا مرحوم شیخ محمد علی بلتستانی، میں جب اس خطے کے اندر مولانا خاص طور پہ ان کے ہاں زینبیہ میں عاشور کی مجلس کے لیے جب کچھ مرتبہ آنا ہوا تو ہمیشہ مولانا مجلس میں وہاں ملتے تھے۔ اس کے علاوہ شیعہ علماء کونسل کے حوالے سے اور قومی میٹنگز میں، ملاقاتوں میں مولانا کا خاص کردار تھا۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے، ہمیں ان کی نیکیوں کو مسلسل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمزوریاں، کوتاہیاں تھیں، اگر کبھی کسی کو ڈانٹ دیا تو جیسے باپ اولاد کو ڈانٹتا ہے تو اولاد کا کام ناراض ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اولاد باپ سمجھ کے اس ڈانٹ کو اپنے لیے مصلحت، ہدایت اور فائدہ سمجھتی ہے۔